السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میرے اسلام بائی بنت ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی خبر سنی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس برادر ابو ذر ایک مشہور فصیح زبان شاعر بھی تھے اور وہ مکہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، پھر بھائی کو جا کر بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی۔ آخر خود پیدل چل کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہیں تھی اور وہ کسی اور سے دریافت کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر بیت اللہ میں ہی لیٹے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر بولے کہ ہاں۔ حضرت علی بولے کہ اچھا پھر میرے ساتھ چلو، یہ رات کو آپ وہیں رہیں۔ نہ حضرت علی نے کچھ پوچھا اور نہ حضرت ابو ذر نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیت اللہ میں آ کر لیٹ گئے۔ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی مگر کسی سے بھی دریافت کرنا پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آن پہنچے۔ انہوں نے فرمایا کہ شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ حضرت ابو ذر بولے ہاں۔ حضرت علی پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو اور کس غرض سے آئے ہو؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ راز میں رکھو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت علی نے وعدہ کیا۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش جواب لے کر نہیں گیا، اس لیے میں خود آ گیا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تم خوب آئے ہو اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمائی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو تب آنا۔ ابو ذر بولے، بخدا میں ان دشمنوں میں اعلان کر کے ہی جاؤں گا۔ اب ابو ذر بیت اللہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے تو انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو، تو لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا کہ کم بختو، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ تو لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو یہ کلمہ پڑھ کر سنایا تو لوگوں نے پھر مارا۔ حضرت عباس نے ان کو پھر چھڑوا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے صلہ میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ تو جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی قبول اسلام کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کے دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن واپس پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔